5 سال پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے باتھ روم میں چپل پہننے کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ بیان کیا تھا۔ بعض اوقات بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ استنجا خانے میں ایک چپل کی جوڑی ہوتی ہے، اب وہ چاہے مردانہ ہو چاہے زنانہ ہو، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، یہ سب گھر والے اسی کو پہن کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر وہ جینٹس کی چپل ہے مردوں کی تو عورت پہنے گی تو یہ گناہ گار ہوگی۔ عام طور پر دونوں ہی اصناف ہوتی ہیں، دونوں ہی قسمیں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک مردانہ چپل ہونی چاہیے واش روم میں، ایک لیڈیز چپل ہونی چاہیے، دو جوڑیاں ہونی چاہیے، ہر ایک اپنے اپنے چپل پہن کر استنجا خانے میں جائے۔ یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، اس کو سب اپنا لیجئے، ورنہ کئی گھروں میں اس طرح نادانستہ گناہ ہو رہا ہوگا، ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آج 5 سال بعد ممبئی کے کلیم رضوی صاحب کو امیر اہل سنت کی اس ویڈیو پر اعتراض ہوا اور کلیم رضوی صاحب نے اپنی ایک آڈیو جاری فرمائی۔ اس کے بانی مولانا الیاس قادری ہیں، تو انہی کی زبانی ایک مسئلہ سننے ملا ویڈیو میں۔ تو ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ گھر کے باتھ روم میں اگر جینٹس کی چپل رکھی ہوئی ہو، لیڈیز پہن لے، یا لیڈیز کی چپل ہے جینٹس پہن لے تو کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر جینٹس کی چپل ہے لیڈیز پہن لے تو گنہگار ہوگی، اور اگر لیڈیز کی چپل ہے جینٹس پہن لے تو وہ گنہگار ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ مجتہد بننے کے چکر میں اور کچھ نیا کرنے کے چکر میں شرع شریف کی نزاکتوں کو کیوں نہیں ملحوظ رکھتے ہیں کہ اگر باتھ روم میں مرد کی چپل ہو لیڈیز پہن لے تو گنہگار ہو جائیں گی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا وہ حکم لگا رہے ہیں تو فقہ کا کون سا جزیہ ان کے ہاتھ لگ گیا؟ اس میں تشبہ بالرجال والی کون سی بات ہو گئی؟ کوئی باتھ روم میں جاتا ہے تو کیا وہ سفر پہ جاتا ہے، سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہے، بازار میں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، دور و دراز کے مقام پہ جاتا ہے؟ باتھ روم کی چپل ایسی کامن چپل ہوتی ہے جس کو سب پہن سکتے ہیں۔ وہ کوئی خاص مردوں کا جوتا نہیں ہے کہ اگر عورت پہن لے تو یوں کہا جائے گا کہ اس نے مردوں سے مشابہت کی۔ اگر وہ خاص مردوں کا جوتا ہوتا تو تشبہ بالرجال کا الزام آ سکتا تھا۔ اگر خاص عورتوں کی سینڈل ہوتی اور مرد استعمال کرتا تو تشبہ بالنساء کا الزام اس پر آ سکتا تھا کہ اس نے عورتوں سے مشابہت کی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی چپل الگ رکھی جائے، مردوں کی الگ رکھی جائے، تو پھر چھوٹے بچیوں کی بھی الگ رکھی جائے، چھوٹے بچوں کی بھی الگ رکھی جائے، یعنی باتھ روم نہ ہو گیا وہ ایک باقاعدہ اس کو دکان بنا لی جائے چپل کی۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ باتھ روم میں جو چپل ہوتی ہے اس کو پہنتے وقت کسی کا ارادہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں عورتوں کی نقل کر رہا ہوں یا میں مردوں کی نقل کر رہی ہوں۔ وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ پیر کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے، پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، پیر کو پانی سے بچانے کے لیے پہنی جاتی ہے، اور وہ عام طور پر کامن سلیپر ہوتی ہے جس کو سب پہن سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے 5 سال پرانی امیر اہل سنت کی ویڈیو بھی دیکھی اور اس پر کلیم رضوی صاحب کا اعتراض بھی سنا۔ دوستو، میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی 5 سال پرانی ویڈیو میں کامن چپل کے مسئلے پر کلام نہیں فرمایا تھا، بلکہ مردانہ اور زنانہ چپل کے اوپر کلام فرمایا۔ لیکن کلیم رضوی صاحب کو شاید مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال کلیم رضوی صاحب کا اعتراض آنے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ سوال دوبارہ پوچھا گیا اور امیر اہل سنت اور مفتی حسان عطاری صاحب نے اس کا بہترین جواب ارشاد فرمایا۔ آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت، آپ نے فرمایا تھا کہ واش روم میں ایک ہی چپل پڑی ہوتی ہے، اسی کو جینس بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیڈیز بھی، تو ایسا کرنا گناہ ہے۔ تو کیا اگر جو ایک دم کامن چپل آتی ہے اس پر بھی یہی حکم ہوگا؟ کیسی چپل؟ اب چپل آ رہی ہے، اچھا کامن، یعنی مرد عورت دونوں کے سیم کی میں کسی کے مشابہت نہیں ہوتی، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، ملتی اسی نام سے۔ اب لباس اور چپل وغیرہ کے تعلق سے یہ ایک بن چکا ہے ٹرینڈ کہ ایسی چیز پروڈکٹ نکالی جائے جو مرد اور عورت دونوں کو یوز ہو جائے۔ چپل کے تعلق سے بھی یہ تو خود مجھے پتا ہے کہ ایسے چپل بھی بکتے ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں میں سیم چلتے ہیں۔ اچھا، دکاندار یہ کہتے ہیں۔ وہ تو ویسے ایسی چپلیں وغیرہ تو آتی ہیں، کافی ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو مشترکہ ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں دونوں میں، تو ایسی چیز کے استعمال میں تو
مسئلہ نہیں. ہم جو جواب دیتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسی چپل کے جو ایک کے ساتھ خاص ہے وہ دوسری صنف استعمال نہیں کر سکتی. اس کی بنیادی اگر وجہ بیان کر دی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کو کنفیوژن ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ اب یار چپل بھی الگ الگ رکھو، مرد کی چپل الگ، عورت کی چپل الگ. تو یہ آپ کو تو اندازہ ہے کہ لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ، اور معاذ اللہ علم کی کمی کی وجہ سے پھر کہتے تھے یار یہ پتہ نہیں کہاں سے اپنی بات لے کر آ جاتے ہیں کہ اب چلو چپل بھی اب الگ الگ، اب باتھ روم میں بھی دو چپل رکھو. اس کی بنیاد کیا ہے کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہے تو دو الگ الگ چپل رکھی جائیں؟ تو جو عورت کا مخصوص لباس جس میں جوتا بھی آ گیا، جرابیں بھی آ گئیں، تو یہ جو بھی اس کے لیے مخصوص کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ جو اس کی پہچان ہے کہ یہ عورت کی ہے، یہ مرد پہنے گا تو یہ مشابہت کرنے والا بنے گا اور ممانعت اس پر ہوگی. اس طرح مرد کی کوئی چیز ہے تو یہ اس عورت اس کو اس طرح استعمال کری تو یہ اس پر یہ حکم لگے گا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کوئی عورت مردانہ انداز میں تیر کمان چڑھا کے نکلی تو اس پر آپ نے یہ حدیث بیان کی لعنت والی. جی اصل وہ لعنت والی حدیث ہی یہاں پر ہے وضاح کہ جی کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے یا جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، ان کے طریقے کو لے، تو اس پر اللہ پاک کی لعنت ہے. اور یہ ایک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں پر لعنت فرمائی کہ جو مرد عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں. تو اس میں لباس بھی آتا ہے، اس میں چپل بھی آتے ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے استدلال کیا تھا. انداز مردانہ جوتے ایک عورت نے پہنے، جی وہی اس پر بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہی حدیث پاک بیان فرمائی تھی لعنت والی. یعنی عورت یہ بہت پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا، لیکن سوشل میڈیا ہے نا، یہ سب میں نے کہ وہ بہت بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے اس پہ جن کو مطلب خدا کا خوف نہیں ہوتا، انہوں نے بہت میری مخالفت کی تھی. لیکن شریعت کو بدل تو کوئی بھی نہیں سکتا، یہ چیختے رہے، مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہا. مسئلہ تو ہے، ہم نے اس سے رجوع تو کیا نہیں ہے، رجوع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ حدیثیں صاف مطلب موجود ہیں. تو یہ بیچارے کرتے رہتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ جو ابھی آپ نے حدیث بیان کر دی نا، مردانی وضع اور زنانی وضع والی کے جو ان کے طور طریقے وہ ان کے طور طریقے لباس وغیرہ کے تعلق سے، ہو سکتا ہے کہ شاید میں بعضوں کے سمجھ آ جائے گا یار یہ تو اصل تو یہ حدیث تھی. امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جن حضرات کو کوئی شک شبہ رہا ہوگا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اگر تھوڑی بھی غیرت باقی ہوگی تو معترضین وہ اعتراض ڈیلیٹ کر دیں گے، کیونکہ اس کا جواب امیر علیہ سنت نے حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیا ہے.